اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مرنے کے بعد اٹھنے پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے، انبیاء کرام کے زمانے کے اندر بھی بار بار اٹھتا رہا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہوا یہ کہ ایک مشرک اور ایک مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ تو جب جھگڑا ہوا تو مسلمان نے وہاں پہ قسم کھا لی، اس نے کہا جی اس اللہ کی عزت کی قسم جس پہ میں مرنے کے بعد جس کے ساتھ میں ملاقات کروں گا، میں نے تم سے قرضہ لینا ہی لینا ہے، چاہے یہاں دے دے چاہے وہاں دے دے۔ تو مشرک نے کہا، اس نے کہا یہ تو نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی اٹھے گا؟ اس نے کہا مرنے کے بعد بھی اٹھیں گے۔ اس نے پھر قسم، اس نے اپنی جگہ پہ قسم کھا لی، اس نے کہا بھی مجھے بھی اللہ کی قسم ہے مرنے کے بعد کوئی بھی نہیں اٹھے گا، جب ایک بار مر گیا تو مر گیا۔ ٹھیک ہے، تو مسلمان کا ظاہر یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ تو آج بھی الحمدللہ یہ عقیدہ جو ہے وہ اسی طریقے سے قائم اور دائم ہے کہ ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ اس کے بغیر تو جو بندہ اس چیز کا انکار کرے وہ تو بندہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ مسئلہ بارہا اٹھتا رہا۔ اصحاب کہف ان کے 300 سال سونے کے بعد جو اٹھنے کی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ بھی مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر چکے تھے۔ جب یہ اٹھے اپنی نیند سے جاگے تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس زمانے کے لوگوں نے بھی یہی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد کون اٹھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر 309 سال کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ کھڑا کیا۔ ٹھیک ہے جی، پھر یہ کوئی چیز لینے کے لیے گیا اور پھر یہ سارا معاملہ پیش آیا، آگے آئے گا۔ تو جب لوگوں نے ان کو دیکھا کہ 300 سال پرانا بندہ جب کھڑا ہو تو بندہ پریشان تو ہو جاتا ہے نا، ظاہر ہے اس کے کپڑے، اس کی شکل و صورت دیکھ کر۔ اب ہمارے سامنے 300 یا پرانا بندہ اگر آ جائے تو پریشانی تو بنے گی نا۔ تو پھر لوگوں کو یقین آیا کہ جو ذات انہیں 300 سال تک سلا کے زندہ کر سکتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی اٹھا سکتی ہے۔ پھر سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت عطا فرما دی۔ اسی طریقے سے آپ سیدھا حضرت عزیر علیہ السلام جو پورا 100 سال ہی سوئے رہے، ٹھیک ہے، ان کے بھی جو سونے کی وجہ ہے اور دوبارہ پھر اٹھنے کی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب وہ 100 سال کے بعد اٹھے تب بھی لوگوں کا حال یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے، تو عزیر علیہ السلام جب اٹھے تو اٹھ کر جب وہ اپنے گھر پہنچے تو باقی سارا معاملات ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بھی یہی تنازع تھا، یہی مسئلہ تھا، تو لوگ جب انکار کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد عزیر علیہ السلام کو اٹھا دیا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے جو نمرود کو دلیل دی تھی وہ بھی یہی تھی۔ ٹھیک ہے، ان اللہ یحیی و یمیت، کہ میرا رب جو ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید نے بھی اس کو واضح الفاظ کے اندر کہا، فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کرو گے، کنتم امواتا، تم تھے ہی نہیں، اموات مردہ تھے بلکہ، فاحیاکم، اس نے تمہیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ جب کچھ نہیں تھے تب بھی تو یہ زندگی دی ہے نا۔ اور پھر آگے دیکھیں، فرمایا فاحیاکم ثم یمیتکم، فرمایا اس زندگی کے بعد پھر موت دے گا، ثم یحییکم، پھر قبر کے اندر زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون، میں قبر سے زندگی کے بعد پھر اگلی جو زندگی ہے وہ قیامت کے دن ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ تو کتنی موتیں اور کتنی زندگیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ رب کے لیے بڑا آسان کام ہے، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دلیل کہ جب رب سے انہوں نے خود ہی پوچھ لیا کہ مالک کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تجھے اطمینان، قال اولم تؤمن، قال بلا، کہا تجھے میرے ابراہیم تجھے یقین نہیں اس بات پر کہ میں نے مردے زندہ کرنے ہیں، کہنے لگی پروردگار کیوں نہیں ہے، ولکن لیطمئن قلبی، بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ منظر کیسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو مر چکا ہے، ہڈیاں اس کی جناب ختم ہو چکی ہیں، اس کا خون ختم ہو چکا ہے، اس کو جو مٹی کھا چکی ہے وہ زندہ کیسے ہو کے آئے گا۔ تو پھر رب نے کیا فرمایا تھا کہ فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، فرمایا 4 پرندے ذبح کر کے قیمہ کر دے، صرف سر اس کے اپنے پاس رکھ لے اور سب کی پورے قیمے کو مکس کر کے نا جناب کو اس پہاڑ پہ رکھ، کبھی اس پہاڑ پہ رکھ۔ ٹھیک ہے،
یہ سارا بکھیر دے، پھر اس کے بعد کیا کر، وَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر اپنی طرف بلا، ٹھیک ہے. ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، فرمایا کہ پورے پہاڑوں پر رکھ دے کہ گوشت کو، قیمے کو، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، فرمایا جب تو بلائے گا تو دوڑ کے آئیں گے. اور پھر ہوا بھی صحیح ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جو مردے کے جو احیاء موتا کا جو مسئلہ ہے، یعنی مردوں کے زندہ ہونے کا جو مسئلہ ہے، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں سال پرانا، انبیاء کے دور کے اندر بھی یہ بار بار یہ مسئلہ اٹھتا رہا. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اسی کی خاطر اصحاب کہف کو سلایا گیا، اسی کی خاطر عزیر علیہ السلام کو سلایا گیا. یہی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نمرود کے سامنے دی ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا کہ تاکہ یہ احیاء موتا کا مسئلہ، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ واضح ہو سکے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، فرمایا کہ انہوں نے، مشرکوں نے قسمیں کھائی ہیں بڑی کوشش کر کے، کس بات کی، کہ لا يبعث اللہ من يموت، اللہ تعالیٰ کسی مردے کو نہیں زندہ کرے گا. مشرک اس بات پر خوش ہے کہ بھائی یہ زندگی ہے، اس کے اندر موج مستی کر لو، مزے شزے کر لو، دوبارہ کوئی زندگی نہیں ملنی ہے. مر گیا تو مٹی میں مل گیا، بات ختم ہو گئی، دوبارہ کون سی زندگی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرمایا بلا، ہاں کیوں زندگی نہیں ہے، بالکل زندگی ہے. وعدن علیہ حقا، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے. رب کا کون سا سچا وعدہ ہے؟ کہ اس نے مردوں کو کھڑا کرنا ہی کرنا ہے، زندہ کرنا ہی کہ انا نحن نحیی الموتا، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ہم مردوں کو زندہ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی یہی شان تو قرآن بیان کی گئی ہے، وحی الموت باذن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے آئے ہیں. جب اللہ کا نبی مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو اللہ خود مردے کو زندہ کیوں نہیں کرے گا؟ بھائی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا ہے، 4 مردے عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر دیے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جناب، مرنے کے بعد کون اٹھے گا. دیکھیے جی، ہمارے لوگوں کے اندر بھی یہ حال ہوتا ہے، کہ وہ اگلا جہان کنے ویکھیا، ایتھے مزے کر لو. ٹھیک ہے. اور بھائی اگلا جہان نہیں دیکھا تو ایمان تو ہے نا اس بات پر کہ اگلا جہان آنے والا ہے تو سچا، دیکھا اگرچہ نہیں ہے. یؤمنون بالغیب تو اسی چیز کا نام ہے نا، ان دیکھی چیز پر ایمان رکھنا ہی تو مومن بندے کی نشانی ہے. اگرچہ ہم نے قبر نہیں دیکھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم قبر کے حالات دیکھ لو تم اپنے مردے دفنانا ہی بند کر دو. یہ سرکار کا فرمان ہے. وہ کہتے ہیں جی اگلا جہان کی نہیں ڈٹھا ہے، حضور نے فرمایا اگر اگلا جہان دیکھ لو تو تم اپنے مردے دفنانا بند کر دو. یعنی اگلا جہان اتنا سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا لا یبعث اللہ من یموت، فرمایا لوگ یہ سمجھتے کہ رب مردوں کو زندہ نہیں کرے گا. فرمایا بلا، فرمایا کیوں نہیں کرے گا، ہاں بالکل کرے گا. وعدن علیہ حقا، رب نے جو وعدہ فرمایا ہے نا کہ میں نے کھڑے کرنا ہے، انا نحن نحیی الموتى، ہم نے مردوں کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، میں یہ وعدہ سچا ہے، یہ پورا ہو کے رہے گا. ہاں یہ بات ضرور ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، اکثر لوگ اس سے غافل ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہونا، بس خیر ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا اکثر لوگ اس بات سے غافل ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اکثر کو پتہ نہیں تو یہ مسئلہ بھی جھوٹا ہو جائے گا. تو میں اکثر کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، لیکن رب نے مردوں کو اپنے سامنے پھر دوبارہ زندگی ضرور دینی ہے. دیکھیں نا یار، ایک موٹی سی مثال، عقل بھی اس بات کو مانتی ہے. جب ہم نہیں تھے تب بھی تو رب نے زندگی عطا فرمائی ہے نا. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ تم تھے ہی نہیں، وجود ہی نہیں، نشان، نام و نشان تک نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کئی بار کہ عقبہ بن ابی معیط یہ خبیث ایک ہڈی اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے آیا، وہ سیدھا ہڈی تھی، اور آیا اور آ کر یہ کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی بھی اب وہ سیدھا ہو چکی ہے، من یحیی العظام، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ کیونکہ حضور کے زمانے کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. جو اپنے آپ کو بڑے دنا اور سیاڑا بندہ سمجھتے تھے وہ بھی اس بات پہ پاگل ہوئے بیٹھے تھے کہ لے یہ کون سا طریقہ کہ جناب کون سی بات آ گئی کہ اب مردے بھی زندہ ہوں گے. تو قال من یحیی العظام وہی رمیم، اس نے کہا یہ بوسیدہ ہڈی ہے، اب یہ بھی زندہ ہونی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا قل، اے محبوب پھر آپ ان کو فرمایا یحیی الذی انشأها اول مرہ، فرمایا اس ہڈی کو کس نے زندہ کیا تھا، پیدا کیا ہے. ہڈی کے اوپر گوشت چڑھانا تو آسان ہے، ہڈی کو نئے سرے سے پیدا کرنا یہ تو اس سے زیادہ مشکل ہے. تو جس ذات نے پہلی مرتبہ انسان کو بنایا ہے وہ زیادہ مشکل ہے، یا بنے بنائے انسان کو کھڑا کرنا کون سا زیادہ مشکل ہے؟ مشکل تو پہلا ڈیزائن بنانا ہے.
جو پہلا ڈیزائن تھا وہ مشکل تھا نا، نئے سرے سے نئی چیز کو بنانا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، بنی ہوئی چیز کو دوبارہ اس کو بنا دینا یہ کوئی مشکل کام ہے۔ دیکھیں نا ہمارے کئی بار ہوتا ہے نا، چیز ہمارے گھر میں پڑی ہوتی ہے، فرنیچر کا سامان ہوتا ہے، کرسی خراب ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم، اوپر سے رنگ لگا دیا، 2-4 کل ٹھوک کے سیدھی کر دی۔ اب اس کو 2 کل ٹھوکنے آسان ہے یا نئے سرے سے کرسی بنانا زیادہ آسان ہے؟ مشکل تو کام ہے نئے سرے سے نئے ڈیزائن کے ساتھ کرسی کو بنانا ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا یہ پاگل نہ بنے، ٹھیک ہے، انسان کو بنائے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس سے زیادہ مشکل کام تھا نئے چیز کو بنانا، نئے انسان کو نئے سرے سے پیدا کرنا۔ لیکن پھر کیا فرمایا لِیُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، فرمایا کہ جس بات میں یہ جھگڑا کر رہے ہیں نا، لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، فرمایا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ یہ بھی ان پر واضح کر دے گا، ہر ایک کو کھڑا کر کے دکھا دے گا۔ فرمایا دنیا کے اندر سمجھتے رہنا کہ نہیں کھڑا ہونا ہے، فرمایا آپ اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو بے شک چونڈی پا کے چیک کر لو کھڑے ہوئے ہو کہ نہیں کھڑے ہوئے قیامت والے دن، ٹھیک ہے۔ وہاں تو رب کے سامنے جب سارے کھڑے ہوں گے پھر کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت حارثہ ہے نا، حضرت سیدنا غالب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے جو تھے، شوہر تھے، مکہ میں آیا تو مکہ والوں نے ان کو باقاعدہ شکایت لگائی اس بات کی کہ دیکھیں جی آپ کا بیٹا کہتا جی مطلب ہے کہ مردے زندہ ہوں گے، اب ہے کوئی کرنے والی بات، اب مردے بھی زندہ ہوں گے۔ تو حضرت حارث حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی بیٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ مردے زندہ ہوں گے؟ کہا ابا جی باقی ہوں گے۔ کہا کیسے ہوں گے؟ حضور نے ہاتھ پکڑ کے ایسے بلند کر کے کہا جب قیامت کا دن آئے گا نا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ابا جان دیکھ لے سارے مردے زندہ کھڑے ہوئے۔ بعد میں جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ خود کہتے ہیں باقی تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن قیامت والے دن میرا بیٹا مجھے یہ ضرور دکھائے گا میرا بازو پکڑ کے کہ بابا جان دیکھ لے سارے مردے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ اگلی بات ارشاد فرماتے باقی تو سارا کچھ چھوڑے، جب میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ لے گا نا تو پھر مجھے یہ پتہ جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا، پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، فرمایا جس بات میں یہ جھگڑا کر رہے ہیں نا ہندو سکھ عیسائی مشرک یہودی کہ نہیں مرنے کے بعد نہیں کھڑا ہونا ہے، فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، ایک تو اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا، ان کو دکھا دے گا کہ دیکھو بھائی آج سامنے کھڑے ہوئے ہو، اور دوسری بات وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا جو لوگ انکار کرتے رہے ہیں أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، انہیں بھی ان کی بھی آنکھیں کھل جائے گی کہ وہ ساری زندگی جھوٹ ہی بولتے رہے، آج رب نے سچ کر کے دکھا دیا کہ نہیں دکھا دیا ہے۔ جو ساری زندگی یہ دعویٰ کرتے رہے کہ رہی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، نہیں کھڑے ہونا خیر ہے، بس یہی جہان ہی ہے، میں رب ان کو بھی دکھا دے گا کہ دیکھ لو جس جان پر تم مان کرتے رہے وہ تو ایک لمحے کے لیے تھا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، فرماتا کہ جب آخرت کے عذاب کو کفار مکہ دیکھیں گے نا، کفار دیکھیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا، فرمایا دنیا میں جو سب سے زیادہ عیش اور عشرت کے اندر جو بندہ رہا ہوگا نا اس سے پوچھا جائے گا، فرمایا سنا دنیا میں تو بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتا تھا، میں آخرت کی صرف تھوڑا سا عذاب دیکھنے پر ہی اسے دنیا کی ساری عیش و عشرت بھول جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ غمزدہ اور تکلیف میں رہا، جسے ساری زندگی سکھ کا سانس ہی نہیں آیا ہے، میں جب اللہ تعالیٰ آخرت کی راحت اور جنت کا جو سکون جو اس کو جب دکھائے گا نا، خالی دکھائے گا پہنچائے گا نہیں، ابھی دکھائے گا، میں اس کے دیکھنے کے بعد اسے پوچھا جائے گا دنیا کے اندر جو تکلیف تھی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو بندہ کہے گا کہ پروردگار اس ایک دیکھنے پر جو ہے وہ دنیا کی ساری تکلیفیں میں بھول چکا ہوں۔ اب اندازہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ایک تو ان کو واضح کر دے گا جو انکار کرتے ہیں ان کو سامنے کھڑا کر کے دکھا دے گا، اور دوسرا کافروں کو بھی دکھا دے گا کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ساری زندگی۔ اور اگلی بات رہی ہماری بات، فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناہ، فرمایا ظالمو اللہ کی تو شان ہی یہی ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے نا، صرف خالی ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، فرمایا ان نقول لہ کن فیکون، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو ہی جاتی ہے۔ یعنی رب صرف خالی کسی شے کا ارادہ ہی فرما لے، اور ارادہ فرمانے کے بعد اپنی زبان اقدس سے اپنی شیان شان، حالانکہ رب زبان سے پاک ہے لیکن اپنی شیان شان جب وہ لفظ بولتا ہے نا کہ ہو جا، صرف اتنے لفظ کہنے کی دیر ہوتی ہے، فیکون وہ چیز تیار ہو کے رب کے سامنے موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس کی شان یہ ہے کہ اسے بنانے کے لیے ٹائم نہیں لگتا ہے، اسے بنانے کے لیے کوئی ڈیزائن نہیں بنانا پڑتا ہے، کوئی جناب کاریگر نہیں بلانے پڑتے ہیں، فرشتوں کو نہیں بلانا پڑتا کہ آؤ جناب فلانی شے بنانی ہے، آؤ جناب جنت بنانی ہے یا جنت بنانی ہے، کوئی شے نہیں۔ 18,000 جہان ہے اور 18,000 جہانوں کو بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جس چیز کو جیسے چاہتا ہے کہ وہ فلانی چیز طریقے سے بن جائے،
اتنا ہی کہتا ہے ہو جا، بس کوئی دوسرا لفظ نہیں، کوئی تیسرا لفظ نہیں، کوئی اور بات نہیں. جنت کو کہتا ہے نا، جنت کے بننے کے لیے کہتا ہے کن، جنت بن کے تیار. جہنم کو بنانا ہے تو کہا کن، جہنم بن کے تیار. دنیا کو بنانا ہے تو کہا کن، کن دنیا بن کے تیار. فرمایا اتنی بات بس. جب رب کسی شے کا ارادہ ہی فرما لے نا خالی، تو اسے بنانے کے لیے صرف یہی لفظ استعمال کرتا ہے کن، آگے فیکون. بس جس چیز کا ارادہ ہوا نہیں، چیز بن کے سامنے حاضر ہوئی نہیں. یہ رب کی شان ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.